السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے معلوم کیا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے، نیز کیا عورتیں صلاۃ التسبیح کی نماز کو جماعت کے ساتھ میں ادا کر سکتی ہیں اور اس کو کب پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، صلاۃ التسبیح کی نماز کا کوئی وقت نہیں ہے۔ مکروہ وقت کو چھوڑ کر جو 3 وقت ہیں مکروہ اوقات، ان کو چھوڑ کر جب بھی انسان کا دل چاہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کو عورتیں جماعت کے ساتھ میں نہیں پڑھ سکتی۔ عورتوں کے لیے جماعت سے کسی بھی نماز کا پڑھنا منع ہے، لہٰذا صلاۃ التسبیح کی نماز بھی مستورات عورتیں جماعت کے ساتھ میں ادا نہیں کر سکتی، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ، ناظرین، صلاۃ التسبیح کی نماز کے 2 طریقے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز نفل نماز ہے۔ 4 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ جب ہاتھ باندھ لیں گے، نیت باندھ لیں گے، تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد میں ثنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد میں 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک، یا اس سے آگے کوئی چاہے تو وہاں تک، باقی یہاں تک پڑھنا آسان ہے۔ تو رکوع میں جانے سے پہلے جب ان کاموں سے فارغ ہو جائیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، تو جب پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد میں تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ اس سے جب پڑھ کر فارغ ہو جائیں 3 مرتبہ 5 مرتبہ جب اس تسبیح کو پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد میں 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے جب کھڑے ہوں گے، قومے کے اندر جائیں گے، سیدھے کھڑے ہوں گے، وہاں پر پڑھیں گے 10 مرتبہ اس کلمے کو۔ اس کے بعد میں سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ، اور اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ جب سجدے سے بیٹھیں گے، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس جلسے کے اندر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور پھر دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو تسبیح کے بعد میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے، دوسرے سجدے کر کر بیٹھ جائیں گے اور 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ جب فارغ ہو جائیں تو پھر بغیر تکبیر کہے ہوئے دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے جیسے پہلی رکعت ہوئی ہے، دوسری رکعت بھی اس طریقے سے ادا کرنی ہے، تیسری رکعت بھی اس طریقے سے ادا کرنی ہے، اور چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے ادا کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ یہ ہے، دوسری رکعت میں اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں پہلے التحیات نہیں پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں جب بیٹھتے ہیں تو پہلے یہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ، پھر التحیات وغیرہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے چوتھے رکعت کے اندر جو قاعدہ ہوگا، دوسرا قاعدہ، اس میں جب بیٹھیں گے تو پہلے یہ تسبیح پڑھیں گے 10 مرتبہ، اس کے بعد میں التحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیریں گے، نماز کو مکمل کریں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب نیت باندھ لیں گے اور اس کے بعد میں ثنا پڑھیں گے، ثنا سبحانک اللہم جب پڑھ کر فارغ ہوں گے تو پھر 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ تیسرا کلمہ، اس کے بعد میں پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ جب سورت پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے تو ابھی رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ 10 مرتبہ پہلے یہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح پوری کریں گے، اور پھر تسبیح پوری کرنے کے بعد میں 10 مرتبہ رکوع کے اندر پڑھیں گے۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو اس میں 10 مرتبہ پڑھیں گے،
پھر سجدے میں جائیں گے، اس میں تسبیح پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور جب سجدہ کر کر بیٹھ جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے، اس میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سیدھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طریقے کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ سیدھے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر اسی طریقے سے پڑھیں گے جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ دوسری رکعت کے اندر اور تیسری رکعت کے اندر اس شکل میں، اس صورت میں دوسری رکعت کے اندر اور تیسری رکعت کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے یہ 15 مرتبہ پڑھیں گے تیسرا کلمہ، خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ دوسرے طریقے کے اندر جب دوسری اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے پہلے، بلکہ پہلے شروع میں کھڑے ہوتے ہی 15 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا۔ اس طریقے سے پوری چاروں رکعتوں کو مکمل کرنا ہے جس طریقے سے پہلی رکعت کو مکمل کیا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں طریقے منقول ہیں اور متعارف ہیں، شریعت کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، لہٰذا ان دونوں طریقوں میں سے جو بھی طریقہ حضرات کو آسان لگے اس طریقے پر آپ یہ نماز صلاۃ و تسبیح کی ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے اس نماز کی پڑھنے کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بطور ہدیے کے، بطور تحفے کے سکھلائی تھی یہ نماز، اور فرمایا تھا کہ اس کو آپ پڑھ لیں، آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف کرتے ہیں، چھوٹے ہو بڑے ہوں، جان کر کے کیے ہو انجانے میں کیے ہو، نئے پرانے سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھا نماز کے ادا کرنے کا طریقہ، اور نماز کے وقت کے بارے میں بتلا دیا، اور عورتوں کو جماعت سے یہ نماز ادا نہیں کرنا چاہیے، اپنی الگ الگ نماز پڑھیں، الگ الگ سیکھ کر نیت باندھیں اور نماز کو مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔